السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ ٹھیک ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی ویکیشنز کیسی گزر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کی تو نہیں ہے۔ جی نہیں ہے۔ ہوں تو یہ جو 1 ویک کا گیپ تھا، اس میں کچھ آپ ریوائز کر سکیں یا نہیں؟ ترجمہ تو نہیں ریوائز کیا، لیکن باقی قرآن ریوائز کیا ہے، صورتیں وغیرہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ کچھ یاد ہے آج ہم نے کہاں سے کنٹینیو کرنا ہے؟ کون سی آیت سے؟ پارہ نمبر 3 ہے ہمارا، ماشاء اللہ۔ آیت نمبر 360۔ نہیں، 260 تک ہمارا ہو گیا تھا، جی 261 جی سے کرنا ہے۔ 260۔ 261 سے ہم نے آج کرنا ہے۔ آپ اپنا قرآن اوپن کر لیجئے۔ ان آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، فی سبیل اللہ۔ مثل الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ینفقون میں اگر ہم اس کا روٹ دیکھیں، روٹ کہتے ہیں کہ جس سے مل کے کوئی ورڈ بنتا ہے۔ شروع میں جو یا لگی ہوئی ہے وہ تو مضارع کی لگی ہوئی ہے، اور آخر میں جو واو نون ہے وہ جمع کا ہے۔ تو شروع کی یا ہٹا کے، آخر کا واو اور نون ہٹا کے آپ کو کون سے 3 حروف نظر آ رہے ہیں؟ ينفق۔ نہیں، حرف کون سے 3 حرف نظر آ رہے ہیں؟ شروع کی یا ہٹا کے اور آخر کا واو اور نون، نون ہٹا کے۔ فے اور قاف۔ ہاں، نون، فا اور کاف۔ اردو میں فے ہوتا ہے اور عربی میں فا، ہم اس کو کہتے ہیں فا اور کاف، نفق۔ تو نفق کہتے ہیں سوراخ کو، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے مال کے ذخیرے میں ایک طرح سے سوراخ کر دیتے ہیں، ہول کر دیتے ہیں، اس میں سے کچھ باہر نکال دیتے ہیں، اور کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے جب دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھے راستے سے مراد ہے اسلامک لائف سٹائل، اور سبیل اور صراط جو ہیں وہ ملتی جلتی ہی ٹرمز ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے صراط پڑھا تھا اور یہاں پہ سبیل ہے، دونوں کا میننگ سیم ہی ہے، راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد ہے مسلمانوں اور اسلام کے فائدے اور مصلحت میں خرچ کیے جانے والا مال۔ تو فی سبیل اللہ کے اوپر آپ نوٹ کر لیجئے کہ مسلمانوں اور اسلام کے فائدے میں خرچ کیے جانے والا مال۔ یا اسلام کی ترقی یا تبلیغ کے لیے خرچ کیے جانے والا مال۔ ترقی اور تبلیغ بھی آپ لکھ لیں اس میں۔ تو اس میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی فی سبیل اللہ میں؟ مسلمانوں اور اسلام کے فائدے، یا پھر اسلام کی ترقی اور تبلیغ میں خرچ کیے جانے والا مال۔ جانے والا مال۔ ان کی اب مثال دی جا رہی ہے، مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، ان کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ کمثل حبتن، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، اور یہ کیسا دانہ ہے؟ امبتت سبع سنابلہ، اس نے اگائیں 7 بالیاں،
اس میں 7 خوشے ہیں۔ فی کلی سنبلاتن، ہر بالی میں میعت حبہ، 100 دانے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کو یہ جو مثال دی جا رہی ہے، جس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، تو مثال سے مراد ہے کوئی بھی سبزہ لیا جا سکتا ہے جس میں دانے ہوں، اور اس سے جو ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں۔ جیسے گندم کا اگر آپ نے دیکھا ہو، جو ہوشہ ہوتا ہے جو اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک آ، خوشے کے اوپر کتنے گندم کے دانے ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے اپنی اصل جی شکل میں؟ گندم کا دانہ پیکٹ ہوتا ہے، براؤن سے کلر کا ہوتا ہے، وہ جی تقریباً 7 سے بھی زیادہ دانے ہوتے ہیں ایک اس کے لیف کے اوپر، دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو جی وہی آپ سمجھ لیں کہ ایک دانے نے اگائیں 7 بالیاں یا 7 خوشے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو یہ ایک مثال دی جا رہی ہے گندم کے دانے سے، کہ ایک دانے سے اگر 7 ٹہنیاں اگیں تو وہ ایک طرح سے ایک بنچ بن جاتا ہے، یا کبھی 7 سے بھی زیادہ ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور ہر ٹہنی میں 100 دانے ہوں۔ اور یہ جو گندم کا پودا ہوتا ہے، یہ ایک کون کی شکل میں ہوتا ہے، جس میں کم از کم ایک ٹہنی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اور پھر 7 ٹہنیوں میں کتنے ہوئے؟ 7 ٹہنیوں میں کتنے دانے ہوئے؟ پھر اگر ایک ٹہنی میں 100 ہیں تو 7 میں کتنے ہوئے؟ 700۔ 700۔ تو پھر مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن کس نیت سے خرچ کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، نیکی کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، تو اس کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں نا، 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں بسا اوقات۔ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کتنی آ، دل میں اللہ کی خوشی کو اور رضامندی کو رکھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، اسی حساب سے اجر ہوتا ہے۔ کسی کو 100 دانوں کے برابر، یعنی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بڑھا کے 700 گنا تک بھی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ آیا ہے کہ واللہ، اور اللہ یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اللہ، اور اللہ واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اور صرف 700 تک نہیں اللہ تعالیٰ بڑھاتے، کئی بار اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کمی ہوتی ہے، کئی بار ہمارا مال ختم ہو جاتا ہے، یا اور ذخیرہ کی ہوئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ جتنا بھی خرچ کر لیں وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ تو بس خرچ کر دیتا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ اس کے بھی علم میں نہیں ہوتا۔ کئی بار کسی انسان کا خرچ کیا ہوا بہت ہی فروٹفل اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے لگائے ہوئے مال میں فائدے کو نظر رکھتے ہوئے، اور یہ کہ کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ خیر کہاں کہاں تک پہنچی، ایک انسان تو خرچ کر کے بھلا دیتا ہے، لیکن وہ کتنے لوگوں تک وہ خیر پہنچتی ہے، فائدہ کتنا ملٹی پلائی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جب اجر و ثواب دیتے ہیں تو اس کو پھر ملٹی پلائی کر کے اس کو لوٹاتے ہیں۔ جیسے ایک کسان جو ہے، جس کے پاس کوئی بھی زمین کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے ایک کسان جو ہوتا ہے جس کے پاس کوئی زمین ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زمین پہ فصل اگانے کے لیے دانہ ہی ڈالتا ہے۔ تو جب وہ دانہ ڈال رہا ہوتا ہے، وقتی طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دانہ جو ہے نا وہ زمین کے اندر گم ہو گیا،
کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ضائع ہو گیا، ہاتھ سے گیا۔ بالکل اسی طرح انسان جب پیسے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ بظاہر اس کے ہاتھ سے چھوٹتے نظر آتے ہیں۔ جو چیز ہم دے دیتے ہیں پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کہاں گئی، کتنی ملٹی پلائی ہوئی، یہ علم میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا وہ اس سے جو پودا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوا، یا وہ دانہ بیکار تو نہیں چلا گیا۔ تو اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا دے رہے ہیں، کہیں وہ کوئی خراب چیز تو نہیں کہ ہمارا سارا دیا ہوا ضائع ہو جائے۔ جیسے اگر کوئی خراب بیج ہو تو اس سے صرف جھاڑ جھنکار ہی اگتی ہے، وہ کوئی فائدہ مند فصل تیار نہیں ہوتی۔ تو دی جانے والی چیز جو ہے نا، اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، پھر اس کا فائدہ بھی ڈبل ٹرپل ہوتا رہتا ہے۔ وہ بیکار اور ردی قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ اچھے جذبے سے دینی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور پھر ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسا میں نے ابھی کہا کہ اگر بیج خراب ہے تو اس سے صرف جھاڑ یا کانٹے وغیرہ اگتے ہیں، لیکن کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ دانہ یا بیج بالکل درست ہوتا ہے، لیکن کچھ کیڑے مکوڑے آ کر اس دانے کو کھا جاتے ہیں اور وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی کبھی کبھار دیتے تو بہت اچھی نیت سے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعد میں احسان جتا کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ احسان جتانے سے بھی دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان جتانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی کر کے اس کو گننا، پھر اس کے سامنے اس کے سامنے بار بار تذکرہ کرتے رہنا، یا اس کو جتاتے رہنا کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ اور یہ کیا، تمہارے اوپر اتنا لگا دیا میں نے۔ یعنی اس اپنے خرچ کیے ہوئے کو بعد میں بھی اس کا اس ریلیونٹ پرسن کے سامنے ذکر کرتے رہنا، اور تنزیہ وے میں ذکر کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں، جس سے اگلے انسان کو شرمندگی ہو اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کاش میں نے نہ ہی لیا ہوتا۔ تو جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ ساری نیکی، سارا ریوارڈ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بعد میں اپنی اس نیکی کو سنبھال کے رکھیں۔ اور انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ دینے پر ہی 700 گنا اجر ہے۔ اس میں کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے، اور اس میں نیت کی درستگی کی وجہ سے انسان کو بسا اوقات 10 گنا، بسا اوقات 100 گنا، اور بسا اوقات 700 گنا تک بھی اجر ملتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ فرق کیوں ہے کہ کہیں پہ 10 گنا ہے، کہیں 100 گنا ہے، کہیں پہ 700 گنا؟ تو یہ فرق جو ہے نا وہ نیت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا طریقے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جو جگہ جہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں جو ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، سطحی ہوتی ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ اس میں خرچ کرتے ہیں تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور کہاں پہ بڑھتا چلا جاتا ہے؟ جو جہاد میں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور فی سبیل اللہ جیسے ہم نے کسی ایسی جگہ پہ خرچ کیا جو بہت لوگوں تک خیر پہنچ گئی۔ مثال کے طور پہ ہم کسی مدارس وغیرہ میں قرآن خرید کے اور بطور صدقہ وہاں پہ رکھوا دیتے ہیں، تو جتنے لوگ اس سے تلاوت کریں گے، اس سے سیکھیں گے، ان کے فہم میں اضافہ ہوگا، تو ریلیونٹ پرسن کو بھی اس کا اجر
ملے گا. تو یہ کام جو ہے یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے. پھر اسی طرح کوئی بھی شخص اگر جہاد میں کچھ مالی طور پہ خرچ کرتا ہے، اگر وہ خود نہ بھی جا سکے تو پھر بھی اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب اور ریوارڈ ہے. ایک تو جہاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جا کے ہوتا ہے، پھر ایک جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، اور ایک جہاد بالقلم ہوتا ہے. جہاد باللسان یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کام کرنا، اور قلم کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ اپنے قلم کے ذریعے دین کا دفاع کرنا. پھر یہ اجر بڑھانے کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جس انسان نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، ہم کیا دیں. اب یہاں پہ کھجور کی بات ہو رہی ہے. کھجور ایک بہت چھوٹی اور معمولی سمجھی جانے والی چیز ہے. تو جو حلال کمائی سے کھجور بھی اگر خرچ کرتا ہے نا، تو حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اس کو پھر بڑھاتے رہتے ہیں. یہ بتائیں کہ اگر کوئی دنیا کے کسی بینک میں انویسٹ کرے تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 روپیہ جو ہے وہ پہاڑ جتنا پروفٹ لے کے نکلے؟ ہم، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں. نہیں ہوتا. لیکن جو آخرت کا انویسٹمنٹ بینک ہے نا، اس میں یہ پاسبل ہے کہ 1 روپیہ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے، اس کا جو پروفٹ ہے وہ پہاڑ جتنا ہو جائے. تو یہ سراسر نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس راستے سے خرچ کرتا ہے، کس آ، نیت سے خرچ کرتا ہے. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے کہ کیا خرچ کریں. آ، پیچھے بھی یہ گزر چکا. پیچھے صحابہ کرام سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی زائد از ضرورت ہے نا، ضرورت سے زائد وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے. اب ہر انسان دیکھے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، کتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو ضرورت پوری ہونے کے بعد جو اس کے پاس ایکسٹرا بچ جائے اس کو وہ اللہ کے راستے میں دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جو اپنی جان یا اپنے نفس پہ اور پھر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے تو اسے 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے. کہ اپنی ذات پہ بھی لگائے اور اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرے. ایسا نہیں ہے کہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا باعث اجر و ثواب نہیں. بہت سے لوگ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں تو دیتے رہتے ہیں، لیکن اپنی فیملی پہ خرچ کرنے کے حوالے سے وہ ہیسیٹیٹ کرتے ہیں یا بخل سے کام لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو کوئی نیکی یا اجر و ثواب کا کام نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. یہ بھی ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہاں پہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے، تو اس کا اتنا اجر کیوں ہے؟ جیسے کوئی علم کے راستے میں خرچ کرتا ہے. علم کے راستے میں کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے؟ جیسے کتابیں ہیں اللہ کے راستے میں، یا قلم ہے. تو اس قلم سے جو بھی لکھے گا، جیسے کوئی بھی مدارس وغیرہ جو دینی مدارس ہیں جہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اسٹوڈینٹس باقاعدہ لکھتے بھی ہیں، اپنے نوٹس بھی بناتے ہیں. تو اگر کسی نے ایسے مدرسے میں کچھ پینس وغیرہ ڈونیٹ کر دیے، تو جتنے لوگ بھی
اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لکھیں گے یا پڑھیں گے، یاد کریں گے، اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں گے، تو اس کا اجر و ثواب اس خرچ کرنے والے کو بھی ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ پھر بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اجر و ثواب۔ اسی لیے یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 62 یہ بتا رہی ہے کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون، نہیں وہ پیچھا کرتے، ما انفقوا اس کا جو انہوں نے خرچ کیا، من ولا اذا، احسان جتا کر اور نہ اذیت دے کر۔ اب یہاں ایک اور لمیٹیشن اللہ سبحانہ و تعالی لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنا مال بھی لگا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگلا کام نہیں کرنا کہ نہ احسان جتانا ہے اور نہ اذیت دینی ہے۔ یہاں پہ یہ جو من یوز ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری وزن۔ مراد ہے کہ وہ احسان جتا کر بوجھ نہیں ڈالتے، مصیبت نہیں بنتے، اور جو اذا ہے وہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو باعث رنج ہو، خواہ یہ اذیت جسمانی ہو یا جذباتی ہو یا روحانی ہو۔ کہ وہ لوگ خرچ کر کے تانے نہیں دیتے، اگلے کا مذاق نہیں اڑاتے، توہین نہیں کرتے، تو جو کم ظرف لوگ ہیں وہ مال دینے کے بعد احسان جتا کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا انہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا اجر جو ہے اللہ کے پاس محفوظ ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ کن کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے؟ جو اس کو جتاتے نہیں ہیں۔ جو اس کو جتاتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ڈپریشن سے یا دکھ سے محفوظ رہتے ہیں، اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں نا تو وہ ڈپریس نہیں رہتے، پریشان نہیں رہتے۔ اور اگر ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ اگر ہمیں کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو، ہم اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس کریں، کوئی پریشانی ہماری زندگی میں آ جائے، تب بھی ہمیں فوراً صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ ایک صدقہ اور ایک استغفار، جب بھی کوئی ہمیں اپنی زندگی میں پریشانی لگے، ہمارا کوئی کام ٹھیک سے ہو نہ رہا ہو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، تو اس میں پھر صدقہ بہت فائدہ مند ہے، ہمیں اس کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یا حیو یا قیوم پڑھنا بھی بہت فائدہ دیتا ہے، اس میں بھی مشکلات کا حل ہے۔ ایک استغفار اور ایک یا حیو یا قیوم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں نام ہیں۔ تو صدقہ کرنے سے انسان کو فوری ریلیف ملتا ہے، دل سے خوف زائل ہو جاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے پروٹیکٹ کر لیا ہو۔ لیکن اگر دے کر احسان جتایا، تکلیف پہنچائی، تو وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، بلکہ الٹا گناہ کماتا ہے انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہیں کریں گے، یا ان پہ نظر رحمت نہیں کریں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ ایک وہی احسان جتانے والا ہے
کہ بار بار منشن کرنے والا، کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی، کبھی دوسروں کے سامنے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ اور یہ بھلا کیا ہے، میں نے یہ دیا ہے. تو جب لینے والے کو پتہ چلے اس بارے میں تو وہ پھر سخت غمزدہ ہوتا ہے، یا تکلیف محسوس کرتا ہے، یا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور رسوائی محسوس کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جو ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکائے فخر و غرور کی وجہ سے. اور اہل عرب کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ تہبند باندھتے تو نیچے کی چادر جو ہے نا وہ پاؤں سے بھی بسا اوقات نیچے لٹک رہی ہوتی تھی، اور یہ فخر اور غرور کا ایک سمبل ہوتا تھا، اور وہ اس کو چلتے ہوئے لٹکتا ہی چھوڑ دیتے تھے زمین پہ. اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچ دے. یہ تینوں لوگ روزے قیامت نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، نہ ہی ان سے بات چیت کریں گے. آج آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آج میں لے سکتی ہوں 1 hour کی کلاس اگر آپ کے لیے ایزی ہے، یا پھر کل بھی لے سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 263، قول معروف، بھلی بات، و مغفرتن، اور بخشش، خیرون بہتر ہے، من صدقتن، اس صدقے سے، یتبعها، پیچھے آئے اس کے اعضاء، دکھ یا تکلیف. یعنی بھلی بات کہنا اور معاف کر دینا. اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بہت آرام سے یہ کہہ دے کہ کوئی بھلی بات کر دے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، میری ابھی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ بہت بہتر ہے اس صدقے سے جو احسان جتا کر یا تکلیف دے کر ضائع کر دیا جائے. تو یہاں پہ یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مال خرچ کر کے اپنی زبان کو نہیں سنبھال سکتا نا، تو پہلے وہ اپنے اخلاق کی درستگی پہ ورک آؤٹ کرے، اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سیکھے. قول معروف، قول معروف سے مراد ہے بھلی بات، کسی کی بھلائی کی بات. قول معروف پہ لکھ لیں بھلی بات، بھلائی والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کی کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھو، یعنی ہرگز بھی اس کو چھوٹا نہ جانو، خواہ اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی نیکی ہے کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی. حالانکہ آپ کے اوپر دین کے حوالے سے اتنی بھاری ذمہ داری تھی کہ جو کہ بہت ایک مشقت کا سبب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی. تو ہمارے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. لیکن بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی سے ملتے ہیں تو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، جس میں تانے دینا اور اذیت دینا. تو سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیوں ملتا ہے؟ ظاہر ہے خوشی کے لیے ملتا ہے، تو درمیان میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا قول معروف، تو اچھی بات بھی صدقہ ہے، لیکن اچھی بات کو بھی اچھے انداز میں کرنا چاہیے. تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ قول معروف میں کیا کچھ شامل ہے.
ایک تو اس میں یہی آ جاتا ہے کہ اچھی اور بھلی بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو. ٹھیک ہے، پہلا تو یہی ہے اس میں، اچھی اور بھلی بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو. اور اس میں درگزر کرنا بھی آ جاتا ہے، یعنی معاف کر دینا. اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ معاف کر دینا. کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی اس میں آ جاتا ہے. اگر ہماری کوئی قریبی ساتھی کسی مسئلے کا شکار ہے تو اس مسئلے کو سالو کر دینا یا اس کو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی قول معروف میں آ جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ رکھا ہے اجر و ثواب کمانے کا، کہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا. جن کے پاس مال ہے ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ فی سبیل اللہ خرچ کر کے 100 گنا اور 700 گنا تک اجر و ثواب کما سکتے ہیں. لیکن پھر وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بھی یہاں سے یہ پہلو ملتا ہے کہ وہ قول و معروف پہ عمل کرتے ہوئے اس اجر و ثواب کو پالیں. یعنی جہاں ان کو اچھا مشورہ دینا پڑے وہ اچھا مشورہ دیں، اچھی اور بھلی بات کریں جس سے دوسرے کا دل خوش ہو. اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کریں، تو ان کا بھی اجر و ثواب کا معاملہ انشاءاللہ پہلوں کے برابر ہی ہوگا. کہ ایسے لوگ اچھی باتوں کا ہی صدقہ کر دیا کریں. تو معروف سے مراد یہاں نیکی ہے، نیکی کی بات مراد ہے. نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے. تو قول معروف میں کیا کچھ شامل ہے؟ نیکی اور بھلی بات کرنا جس سے دوسروں کا دل خوش ہو، ہم، اور درگزر کرنا، معاف کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، ہم، اور کوئی نیکی کی بالکل. بات. ہاں جی بالکل، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور مدد کرنا، کسی کی مدد کرنا بھی اس میں آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے. صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کسی کی حیثیت اتنی ہے وہ صرف ایک کھجور ہی صدقہ کر سکتا ہے تو وہ یہی صدقہ کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے بلکہ وہ کوالٹی دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آ، کوئی انسان اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں میں ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ہو جس کی انکم کچھ ہزار ہو. تو دونوں کے پھر دینے میں فرق ہوگا اور اللہ تعالیٰ دونوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے معاملہ کریں گے. پھر ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، اور ان سے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہیں، یعنی اپنے بچے. اپنے بچوں سے آغاز کرنا چاہیے خرچ کرنے کا. پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تنگ دستی کی حالت میں کیا گیا صدقہ، جبکہ تم خود مال کی حرص رکھتے ہو. تنگ دستی یہ ہے کہ انسان کو اپنی بھی تندرستی کی حالت میں، جبکہ تم خود اس کی حرص رکھتے ہو. کہ ایک انسان جب تندرست ہے اس کی اپنی بھی بہت ساری نیڈز ہیں، اس کے اپنے بھی بہت سارے اخراجات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اور انسان فقر سے بھی ڈرتا ہے. تو ایسی سچویشن کے ساتھ خرچ کرنا جو ہے وہ بہت افضل ہے. اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے
اور تم کہنے لگو کہ یہ فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت تو مال اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہو گیا۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ پیسے ہوں، ہماری پاکٹ منی، تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ اس میں سے الگ کر کے اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرنا چاہیے۔ یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک باکس بنا لیں اور اس میں وقتاً فوقتاً ڈالتے رہیں، تو کچھ ٹائم کے بعد یہ ہے کہ وہ ایک اتنی اماؤنٹ ہو جائے گی کہ کسی کی ہیلپ ہو سکے، تو وہ پھر ہم کسی نیڈی کو دے دیں۔ تو ہر انسان اپنی سچویشن کے مطابق اس پہ کام کر سکتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اللہ کو تو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی احسان جتا جتا کر دے، بلکہ وہ تو حلیم ہے، بردبار ہے، وہ ہمارے دینے پر بھی ہمیں ہی ریوارڈ دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے، بسا اوقات انسان دینے میں اس کو دیتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے یا اس کی پسند کا شخص ہوتا ہے، اور اس کو انسان نہیں دیتا یا دینا چاہتا جو اس کی مرضی کا نہیں ہوتا۔ کہ بسا اوقات ہم اپنے ان رشتہ داروں کو دیتے ہیں یا گفٹس وغیرہ دیتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں یا جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تو اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے بندوں کی نافرمانیوں پر ان سے رزق روکا ہے؟ بتائیں۔ نہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور رزق دیتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ یہ فرق نہیں کرتے کہ میرا یہ بندہ میرا نافرمان ہے اس لیے میں اس کو نہ دوں، اور یہ فرما بردار ہے تو اس کو دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو کھلاتے ہیں دنیا میں، تو ہمیں بھی جو رشتہ دار یا لوگ ہمیں پسند نہ ہوں ان کو بھی دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دینے کی وجہ سے ان کو خیر اور بھلائی نصیب ہو جائے، ہدایت مل جائے۔ چلیں اب ان کچھ آیات میں سے میں آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں۔ آیت نمبر 261 میں بتائیں کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ مسلمانوں مسلمانوں کے فائدے کے لیے خرچ کرنا، یا اسلام کے فائدے میں خرچ کرنا، اور اسلام کی ترقی اور تبلیغ کی خاطر نوال خرچ کرنا۔ ہم۔ اسلام کی تبلیغ اور اس کو پھیلانے کے لیے جو بھی خرچ کیا جائے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ آیت 262 سے بتائیں کہ کون سی چیزیں صدقے کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں؟ جو لوگ اپنا مال خرچ کر کے احسان جتاتے ہیں۔ ہم۔ احسان جتاتے ہیں اور اذیت یا تکلیف دیتے ہیں۔ جی، اور زین کا تکلیف۔ اور اسی میں بتائیں جو لوگ صدقہ دے کر من اور اذا نہیں کرتے ان کی اللہ کے ہاں کیا جزا ہے؟ جی اسی آیت سے بتائیں، 262 سے۔ لہم اجرہم عند ربہم۔ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ ہم۔ کیا اور اجر ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ شاباش۔
آیت 263 سے بتائیں کہ صدقہ دے کر اذیت دینے سے کیا چیز بہتر ہے؟ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا۔ قول معروف سے میں کیا کچھ شامل ہے؟ اچھی بات کہنا یا بھلی بات کرنا جس سے کسی دوسرے کو خوشی ہو، اور ہوں مدد کرنا، دوسروں کی کسی کو جی، اچھا مشورہ دینا، اور درگزر یا معاف کر دینا۔ شاباش، احسنت۔ یہ بتائیں آپ نے کوئی سورہ ریوائز کی ہے سنانے کے لیے، سنا سکیں گی یا ہم گرامر پڑھ لیں؟ سنا دیتی ہوں جیسا آپ مرضی۔ چلیں سنا دیں پھر۔ کون سی سورہ سنائیں گی؟ سورہ سورہ طارق سنا دی تھی تو اگلی۔ سورۃ الاعلی؟ جی چلیں سنائیں۔ اگلی سورہ تو ویسے میرا خیال ہے آسان ہے نا؟ جی۔ چلیں سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النهار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، صدق الله. بارک اللہ فیک، نیکسٹ سورہ بھی سنا دیں۔ سورۃ الغاشیہ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها لا عين. تسمعوا، لا لا تسمعوا، تسمع لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم لست بمسلم؟ عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر،
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله. شاباش، بارک اللہ فیک. نیکسٹ سورہ. سورة سورۃ الفجر. ریوائز کرنی پڑے گی. اچھا، چلیں ہم تھوڑا سا گرامر کو دیکھتے ہیں. کیا ہم نے وسعت شروع کر لیا تھا؟ نہیں. جی ہم نے کہاں تک کر لیا تھا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آج. ہم نے گرامر کا وسعت کر لیا تھا. نہیں وہ سب تو نہیں کیا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے کر لیا تھا. ہم، یہ اعراب ہم نے کیا تھا. تین حالتیں: مرفوع، منصوب اور مجرور. جی یہ جی کر یہ لیا کر تھا. لیا تھا. اور اس کی پریکٹس کہاں تک کی تھی؟ یہ بھی آپ نے کیا تھا، مرفوع، منصوب اور مجرور. جی جی یہ کیا تھا. یہ تثنیہ میں منصوب اور مجرور، اس کی بھی پریکٹس کی تھی نا. جی اور جمع کی، جمع سالم. عابدونہ سے عابدینہ، عابدینہ. حافظونہ سے جی 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 حافظینہ، حافظینہ. جی جی کی تھی. یہ بھی کر لیا تھا، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ شروع کر لیا تھا مبنی اور معرب. یہ جب قرآن سے بھی ہم نے پریکٹس کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کا نام میں نے آپ کو دکھایا تھا موبائل جی پہ. غیر منصرف کون سے اسما ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ اسما ہوتے ہیں جو عربی زبان میں 80% ہیں، جو ہمیں تینوں اعرابی حالتوں میں نظر آتے ہیں، یعنی مرفوع بھی ہوتے ہیں وہ، منصوب بھی اور مجرور بھی. جیسے ولدن سے ولدن، ولدن. مؤمنون سے مؤمنن، مؤمنین. یہ منصرف اسما ہے. ایک غیر منصرف اسما ہوتے ہیں جو 20% ہیں،
اور یہ کون سے ہوتے ہیں، ان کی علامت کیا ہوتی ہے غیر منصرف؟ وہ نام ہوتے ہیں یا تو یہ کتنی اعرابی حالتوں میں نظر آتے ہیں ہمیں؟ ایک 2 اعرابی حالتوں میں. یعنی ایک تو یہ ہمیں مرفوع بھی نظر آتے ہیں، لیکن منصوب اور مجرور میں یہ ایک ہی شکل یا حالت اختیار کرتے ہیں، اور وہ ہے زبر کے ساتھ. یہ زیر کے ساتھ نہیں ہمیں نظر آ سکتے، جیسے ابراہیمو ہے اور ابراہیمہ ابراہیمہ. میں نے آپ کو قرآن میں بھی دکھایا تھا کہ ام، جو غیر منصرف انبیاء ہیں ان سے پہلے اگر حروف جارہ بھی آ جائے، حروف جارہ کا یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. لیکن یہ والے اسما پھر بھی مجرور نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ لی آدمہ، لی بھی اگر شروع میں آ جائے تو یہ آدمہ زبر کے ساتھ ہی ہوگا. اور پھر تیسرے ہیں مبنی اسما، یہ 5% ہیں، اور یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے حاضہ ہے اسم اشارہ، مرفوع میں بھی یہ حاضہ ہی ہوگا، منصوب میں بھی حاضہ ہوگا، اور مجرور میں بھی حاضہ ہوگا. اب نیچے کچھ غیر منصرف اسما دیے گئے ہیں، آپ ان کی تینوں حالتیں بتائیں ذرا کیسے بنیں گی. آدم، آدمہ، آدمہ، شاباش. آدمی، نہیں آدمی نہیں ہوگا، آدمہ ہی ہوگا. آدمہ، اس اسحاقو، اسحاقہ، اسحاقہ، یعقوبو، یعقوبہ، یعقوبہ، عائشہ تو، عائشۃ، عائشۃ، مریمو، مریمہ، مریمہ، طلحہ تو، طلحۃ، طلحۃ، عدنانو، عدنانہ، عدنانہ، مصرو، مصر، مصر، ہاروتو. ہاروتا، ہاروتا. شاباش. تو نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ مرکبات کا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کمنگ کلاس میں کریں گے. اور آپ مجھے اپنا جنوری کا بھی اسکیجول بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ کیا اب ہم لے سکتے ہیں اپنی 1 آور کی کلاس؟ جنوری میں ایوننگس ہی ہیں، اور پھر وہ اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فیبرری میں اور مارچ میں پری بورڈس ہوں گے، اور تو پھر اس کے فرائیڈے بعد سیٹرڈے آپ کا آف ہوا کرے گا؟ نہیں، سیٹرڈے آف نہیں ہوگا. سیٹرڈے کو اسیسمنٹ ہوگی، لیکن وہ پھر مجھے 1 o'clock پہ چھٹی ہو جائے گی اچھا سیٹرڈے کو. ٹھیک. چلے پھر انشاءاللہ ہم فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہی مینیج کیا کریں گے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.